نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام امت مسلمہ کو رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ صرف اللہ ہی کے فضل اور توفیق سے ایک بار پھر ہم سب کو رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ نصیب ہوا ہے، اور یقیناً اللہ ہی کا فضل ہے کہ اس مہینے کی رحمتیں، اس کی مغفرتیں اور اس کا فضل، اس کی عنایت اور اس کی مہربانی ہم پہ ہر سال کی طرح ہم پہ سایہ فکن ہے۔ یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے اس مہینے کی رحمتیں ہم پہ جاری ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی تمام تر رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق رمضان المبارک کا یہ مہینہ گناہوں سے بخشش کا ذریعہ اور گناہوں سے ڈھال ہے، اس لیے جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں فنا کر دیں اور اپنی روح کا تعلق صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ جوڑ دیں۔ اس کے راستے میں انتہائی زیادہ محنت کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں، نیکیاں کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، کوشش کریں کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا ترجمہ جو بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم قرآن مجید میں کیا پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی ذات ہم سے کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر رمضان المبارک کا مہینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق غم گساری کا مہینہ ہے، داد رسی کا مہینہ ہے، دوسروں کا خیال رکھنے اور دوسروں کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہونے کا مہینہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں للصائم فرحتان فرحۃ عند افطارہ، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو وہ ہوتی ہے جب اس کو وہ افطار کر رہا ہوتا ہے، تو ہمارے دسترخوان پہ اللہ پاک کی بیش بہا نعمتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس کے ایسے لوگ جو محنت مزدوری کرنے والے اور آج کل کے جو موجودہ حالات ہیں ان کے گھر کا چولہا کہیں ٹھنڈا تو نہیں ہے، تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ اس کے دسترخوان پہ کیا ہے، اس کی افطاری کے وقت اس کے گھر پہ کیا افطاری کا وہ سامان جس سے افطار کیا جاتا ہے، کہ روزہ دار افطاری کرتا ہے، کیونکہ ایک تو خود روزہ رکھنا اور پھر دوسرے کو افطاری کروانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو وہی اجر ملتا ہے جو اس نے روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے عمل میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہیں، کیونکہ یہ سال کے بعد یہ مہینہ آتا ہے اور یہ ایک لوٹ سے ہے، اللہ پاک کی طرف سے ایک لوٹ سے ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس میں جس حد تک ممکن ہو، ٹھیک ہے، اپنی محنت کو صرف کرنا ہے، اپنی جان لگا دینی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رمضان میرا مہینہ ہے، اور اللہ پاک کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی عنایتیں، اس کی مہربانیاں، اس کی نعمتیں ہم پہ سایہ فگن ہیں۔ اللہ ہمارے لیے، اس نے ہمارے لیے اس کو کشادہ کیا ہوا ہے، اب یہ ہم پہ ہے ہم اس میں کتنا کچھ کرتے ہیں۔ بس آخر میں یہ دعا ہے تمام امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ پاک اس رمضان المبارک کی ہر گھڑی کی ہر نعمت میں ہمارا حصہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جو خواہش، جو تمنا، جو ہم مانگتے ہیں اللہ پاک سے، جو ہماری نیک حاجت ہے، اللہ پاک اپنے فضل سے وہ پورا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان المبارک۔